فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ جمعہ۔ تحریر کیا ہے مفکر استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، باری خلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجارت یا لاہ و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل و تجارت سے بہرحال بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ سورہ مبارکہ جسے روز جمعہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ جمعہ کو جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس سورہ کو جمعہ یا جمعہ کہنے کی وجہ یہی آیت ہے جو نماز جمعہ کے حوالے سے ہے۔ ابتدا میں ایک تمہید شب و روز جمعہ کے بارے میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں سالانہ عیدیں ہیں اور ہفتہ وار عید بھی ہے۔ بعض سالانہ عیدیں اس لیے نہیں کہ ان دنوں میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے انہیں عید کہا جاتا ہے، بلکہ وہ خاص حالت جو اس دن کو سال کے ایام میں حاصل ہو اسے اسلامی عید شمار کیا گیا ہے، جیسے عید فطر اور کچھ دوسری عیدیں ہیں جو کسی خاص مناسبت کی بنیاد پر ہے، جیسے عید مبعث اور ولادتیں۔ ہفتہ وار عید کے اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ یہی شب روز جمعہ گزشتہ تقریر میں ایک دوسرے اعتبار سے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اسلام میں جو چیز عید کا عنوان رکھتی ہیں وہ بھی عبادتوں سے خالی نہیں ہے۔ رقص و سرور کے معنی میں کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ شب و روز جمعہ میں کچھ خصوصیات ہیں اور دوسرے شب و روز کے مقابلے میں اس کے لیے کچھ عباداتوں کا ایک سلسلہ ہے جو عام طور پر دعاؤں اور زیارتوں کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی ہفتے کا ایک خاص دن ہے جو کہ ہفتے کا دن ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن۔ قہری طور پر تمام مسلمانوں کی یہ عمومی ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کی اس خصوصیت کی حفاظت کریں۔ دنیا بھر میں ہفتے کا ایک دن چھٹی ہوتی ہے اور ایسی چھٹی ضروری ہے، البتہ اسلام میں ہمارے پاس کوئی ایسی صراحت نہیں کہ حتمی طور پر جمعے کی رات اور دن میں چھٹی کی جائے۔ انہی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ اپنے شعبے
شعبوں میں ایک مباح کام کی حیثیت سے مصروف ہو جائیں، لیکن قہری طور پر وہ خاص احکامات جو جمعے کے دن کے لیے ہیں، جیسے بدنی عبادتیں یا ملاقاتیں اور صلہ رحم وغیرہ، کہ اگر انہیں جمعے کے دن انجام دیا جائے تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان کا تقاضا ہے کہ جس دن کو مسلمان اپنی ہفتہ وار چھٹی قرار دینا چاہتے ہیں وہ یہی جمعے کا دن ہو۔ عنوان ہے اسلامی ممالک میں آغاز تاریخ کی تبدیلی۔ جو باتیں افسوس کا باعث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایران، سعودی عرب اور افغانستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں اور ہمارے اپنے ایران کے اندر بھی بعض مصنفین ایسی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں۔ تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان ممالک نے سامراجی دور میں اپنی تاریخ کو عیسائی تاریخ سے تبدیل کر دیا ہے۔ جس زمانے میں عثمانی سلطنت جو نسبتاً مستقل حکومت تھی اور بعد میں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور برطانوی اور فرانسیسی سامراجوں نے بعض ممالک میں اثر و رسوخ پیدا کر لیا، تو جو کام انہوں نے انجام دیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسلامی اور ہجری تاریخ کو عیسائی تاریخ سے تبدیل کر دیا، اور اب تک ایسا ہی ہے۔ اگر اس وقت مصر بھی چلے جائیں جو کہ اہل سنت عرب ممالک کا مرکز بنا ہوا ہے، ان کے مہینے فرنگی اور ان کی تاریخ عیسائی تاریخ ہے۔ ان کے لیے ہجری شمسی کا 1354 یا ہجری قمری کا 1397 ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صرف 1976 کو پہچانتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے آغاز سے ہے۔ البتہ یہ بہت بری حرکت ہے۔ عوام ان شعار کو اپنی تہذیب و ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی روح پر اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں بعض اعتبارات سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ان کی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں اور ان لوگوں کے مزاج پر اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ وہ مسائل ان کے مزاج کو تشکیل دیتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ کسی خط یا دستاویز کی تاریخ معین کرنے کے لیے ہماری ضرورت اتنی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ کام کس تاریخ کو ہوا ہے، اور اس کے لیے کسی بھی چیز کو آغاز قرار دینا ہوگا، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آغاز حضرت مسیح کی ولادت ہو یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت؟ جواب یہ ہے کہ اس کام کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے اعتبارات سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم انہی فرنگیوں کو جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اپنی چھوٹی سے چھوٹی رسم کے لیے خود کو ہلاک کیے ڈالتے ہیں۔ ہمارے انہی ایرانیوں کو دیکھ لیجئے کہ ایرانی رسموں کے لیے اور خود ان کے بقول ایرانی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے جو کام شروع سے ہی خرافات شمار ہوتے تھے انہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی قومیت کو اس کے بغیر بچایا نہیں جا سکتا۔ مثلاً نوروز کے موقع پر انڈوں کو رنگنا ایک ایرانی رسم ہے۔ یہ کام باوجود ایک فضول کام ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ایرانی اور عمومی رسم جو کہ تمام لوگوں کی عادت بن چکی ہے، چنانچہ یہ کام غیر ایرانی مزاج سے ایرانی مزاج کے امتیاز کی حیثیت میں باقی رہے۔ اس لیے نوروز کے موقع پر انڈوں کو رنگنے کی اس رسم کو فراموش نہ ہونے دیں، اسے زندہ رکھیں۔ سال کے آخری منگل کی رات کی آگ جو کہ قدیم آتش پرستی کا ایک نمونہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی بری چیز ہے، اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ ان کے بقول اس ثقافت کو، یہاں ثقافت سے مراد علم و فلسفہ نہیں ہے بلکہ رسم و رواج ہے، اس طرح زندہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہی لوگ جب تاریخ کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، تاریخ کا آغاز عیسائی اعتبار سے رکھا جائے یا اسلامی اعتبار سے۔ عنوان ہے جمعہ کی تعطیل کا مسئلہ۔ جمعہ کی تعطیل کا مسئلہ بھی اس مسائل میں سے ہے جسے بعض اسلامی ممالک میں جب سامراج نے قبضہ کیا تو اسے تبدیل کر دیا۔ مثلاً پاکستان میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرتے ہی کوشش کی کہ ان کی تمام رسموں اور رواجوں کو اپنی رسموں سے تبدیل کر دیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے چھٹی کے دن کو جمعے کے دن سے اتوار کے دن میں تبدیل کر دیا۔ ابھی بھی پاکستان میں ایسا ہی ہے۔ اگر ایک چیز تبدیل ہو جائے تو اسے دوبارہ پہلی حالت میں پلٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
پاکستان بنیادی طور پر اسلام ہی کے نام پر بنا ہے، یعنی پاکستان کے پاس ہندوستان سے جدا ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی سوائے روحی، معنوی، فکری اور ایمانی پہلو کے کہ اب ہم مسلمان ہیں اور تم ہندو ہو، اور معنوی تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاریں اور استقلال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باوجود یہ کہ انہوں نے ہندوستانیوں کے مقابلے میں اس قدر استقامت دکھائی، عیسائیوں کی اس رسم پر ابھی تک باقی ہیں۔ ان کا سال عیسائی حوالے سے ہے اور ہفتہ وار چھٹی بھی اتوار کے دن ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے ان ادبی رسالوں اور علمی اور نیم علمی کہے جانے والے مقالات پر جن میں کم و بیش ایسے نغمے الاپے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایران کے لیے یہ چیز کاموں کی معطلی کا سبب ہے کہ ہم اپنی چھٹی کو جمعے کے دن قرار دے دیں، جبکہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت کہ جن سے ہمارا سروکار ہے، ان کی چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے۔ اس صورت میں مجبوراً ہفتے میں ہماری 2 دن چھٹی ہو جاتی ہے، جمعے کے دن ہماری اپنی وجہ سے اور اتوار کے دن اس لیے کہ دنیا کی چھٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہ ہمارا کام زیادہ چلتا رہے، ہمیں جمعے کی چھٹی کو اتوار کی چھٹی سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ تاریخ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت نے عیسائی سال کا انتخاب کیا ہوا ہے، لیکن ہجری سال کا انتخاب کیا ہے، اور یہ سبب زحمت ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو ہجری میں لکھیں اور عیسوی میں، اس لیے چلیے سن ہجری کو سن عیسوی سے بدل دیتے ہیں۔ یہ سب جذب ہونے اور تہذیبی طور پر دوسروں کے ہاضمے میں ہضم ہونے کی تمہید ہے۔ دوسری بات جس کے حوالے سے اس آیت میں ذکر آیا ہے وہ نماز جمعہ ہے۔ بنیادی طور پر جمعہ، اور حتیٰ کہ جمعے کا نام بھی اسلامی ہے، یعنی اسلام سے پہلے اس دن کو جمعہ نہیں کہا جاتا تھا، دوسرے نام بتائے گئے ہیں۔ خود اسلام نے اس دن کا نام جمعہ رکھا، اور کتنا اچھا نام ہے۔ ایام ہفتے کے ناموں میں سبت، سنیچر کی بنیاد یہودی ہے، اور لفظ جمعہ ایک عربی لفظ ہے اور عربی الاصل ہے، اور یہ بتاتا ہے کیوں اسے جمعہ کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کا دن تھا۔ دوسرے ایام میں ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے اور اپنی ذاتی مدار میں چکر کاٹتا رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن اس کام کے لیے مخصوص ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں۔ ہفتے کے ایام میں ہر شخص اپنے راستے اور اپنے مدار میں ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ جمع ہوں، اجتماع کا دن۔ اس دن کے لیے اسلام میں ایک بہت اہم کام کی بنیاد رکھی گئی جو غیر معمولی طور پر اہم کام تھا، اور وہ نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کیسی نماز ہے؟ نماز جمعہ وہی نماز ظہر ہے۔ جمعے کے دن ایک خاص کیفیت کے ساتھ اور با الفاظ دیگر، جمعے کے دن ایک ایسی نماز جو نماز ظہرین کی جانشین ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے اور جمعے کی نماز 2 رکعت، لیکن دوسری 2 رکعتوں کی جگہ پر 2 خطبے رکھے گئے ہیں۔ ائمہ کی احادیث کے اندر یہ بات بار بار آئی ہے کہ فرمایا جمعے کے 2 خطبے ان 2 رکعتوں کے جانشین قرار دیے گئے ہیں، اور قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے ان 2 خطبوں کو باوجود یہ تقریر ہوتے ہیں نماز کی طرح ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ عنوان ہے نماز جماعت اور نماز جمعہ۔ یہاں پر نماز جماعت اور نماز جمعہ کی بعض خصوصیات عرض کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز جماعت اسلام میں بہت تاکیدی سنت ہے، لیکن مستحب ہے نہ کہ واجب، مگر یہ جماعت سے روگردانی کی صورت میں ہو، یعنی کوئی شخص کسی بھی صورت میں کسی بھی جماعت میں شرکت نہ کرے کہ یہ کام حرام ہے۔ اور اگر کوئی زمانہ ایسا زمانہ ہو جب حکومت اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو جماعت میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے ہیں ان کے گھروں کو مسمار کر دیں۔ فرمایا مسلمانوں کی جماعت میں بطور مطلق شرکت نہ کرنا ایک قسم کی منافقت ہے۔ بہرصورت نماز جماعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے تئیں ایک مستحب نماز ہے،
نماز جماعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نماز جماعت کو متعدد مقامات پر بھی انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شہر کے اندر ہر محلے کی مسجد اور شہر کی بڑی مسجد کے اندر بھی اپنی اپنی نماز جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ شیعوں میں تو کبھی ایک ہی مسجد کے اندر 10 نماز جماعتیں ہوتی ہیں کہ یہ نماز جماعت نہیں بلکہ نماز تفرقہ ہے۔ شیعوں کی بعض نماز جماعتیں تو نماز تفرقہ بن گئی ہیں کیونکہ متعدد مسجدوں میں کئی نماز جماعتیں قائم ہوتی ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نماز جماعت کا فرادہ نماز سے زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ وہی فرادہ نماز جو جماعت کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، اور فرق صرف اس حوالے سے ہے کہ امام قرأت یعنی حمد و سورہ پڑھتا ہے اور معمومین سنتے ہیں۔ حمد و سورہ میں امام ان کی نیابت کرتا ہے، البتہ معمومین کو حرکات و سکنات اور اذکار اور ادا نہیں اور البتہ حرکات و سکنات اور اذکار اور وارد دین میں بھی امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں، امام سے پہلے سجدے میں نہ جائیں اور نہ کوئی ذکر کہیں۔ لیکن نماز جمعہ ایک خاص نماز ہے۔ اس کا نماز جماعت کے ساتھ پہلا فرق یہ ہے کہ یہ واجب ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو عذر رکھتے ہیں، مثلاً بیمار ہوں۔ اسی طرح سے عورتوں پر بھی واجب نہیں ہے، جہاد کی طرح سے ہے۔ عورتوں پر، مریضوں پر، مسافروں پر اور چند دوسرے گروہوں پر واجب نہیں ہے، لیکن باقی مردوں پر واجب ہے کہ شرکت کریں۔ نماز جماعت کا نماز جمعہ کے ساتھ دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز جماعت کے برخلاف کہ ایک ہی شہر میں ہر محلے کی مسجد میں اپنی ایک نماز جماعت قائم ہو سکتی ہے، نماز جمعہ کو ایک شہر میں متعدد مقامات پر قائم نہیں کیا جا سکتا، یعنی صرف ایک ہی نماز جمعہ ہونی چاہیے اور بس۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک شہر، تو معیار ایک شہر نہیں، وہ افراد جو مکلفاً شرعی طور پر ذمہ دار ہوں، اگر ان کا فاصلہ 12 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو تو ان پر واجب ہے کہ شرکت کریں۔ اور یہ بات مد نظر رہے کہ قدیم زمانے میں جب لوگ پیدل اور گدھوں، گھوڑوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے، انہیں 12 کلومیٹر طے کرنے کے لیے 2 گھنٹے سفر کرنا ہوتا تھا۔ 2 گھنٹے جانے میں اور 2 گھنٹے آنے میں لگتے تھے۔ ان کی رفت و آمد میں 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ 6 کلومیٹر سے کم فاصلے کے اندر دوسری نماز جمعہ قائم کرنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی کسی مقام پر نماز جمعہ قائم ہوتی ہے تو 6 کلومیٹر کی حدود میں کسی کو حق نہیں کہ نماز جمعہ قائم کرے۔ اس صورت میں قہری طور پر ایک ہی عمومی نماز ہو جائے گی، جب 2 فرسخ کی حدود میں لوگوں کے لیے آنا واجب ہے اور 1 فرسخ کی حدود میں دوسری نماز جمعہ قائم کرنا حرام ہے۔ نماز جمعہ میں شرکت کرنا بھی واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہفتے میں ایک دن تمام لوگ سوائے معذوروں کے، سوائے عورتوں کے اور سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی ذمہ داری پولیس وغیرہ جیسی ہے کہ لوگوں کے تحفظ اور امن کے لیے جن کا گلیوں اور سڑکوں پر ہونا ضروری ہے، ایک عمومی نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حقیقی اور شرعی قیدیوں کو بھی پولیس اہلکاروں کی نگرانی میں لایا جانا چاہیے تاکہ ان کو نماز جمعہ میں شرکت کرائی جائے اور نماز کے بعد انہیں دوبارہ جیل لے جایا جائے، اس قدر یہ کام ضروری ہے۔ کیا یہ صرف ایک نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے؟ نماز کو جماعت کے ساتھ تو پورا ہفتہ ہی پڑھتے ہیں۔ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خود ایک فلسفہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار سب لوگ ایک جماعت پڑھیں، لیکن اگر اس کا واحد فلسفہ عمومی طور پر جماعت پڑھنا ہو تو نماز ظہر کو تبدیل نہ کیا جاتا۔ اس کی تبدیلی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس طرح سے ہے کہ 4 رکعت 2 رکعت میں تبدیل ہو گئی اور بقیہ 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ ماضی میں ایک مرتبہ میں نے اپنی تقریروں کے اندر خطابت اور مجلس کے عنوان کے تحت گفتگو کر چکا ہوں اور وہاں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام واحد دین ہے جس میں تقریر کرنا دین کے فرائض کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس بات کا راز کہ اسلام میں تقریر نے پوری دنیا سے زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ اور شیعوں میں تو اس کا ایک اور سبب بھی ہے کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر یہی ہے کہ بنیادی طور پر خطبہ دینا اسلام کا حصہ اور اسلامی عبادات کا جزو ہے، خصوصاً حکمرانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے
جو جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پوشیدہ رہتے تھے، کیونکہ ہمیشہ اذیتوں میں گرفتار رہتے تھے اور نماز جماعت قائم کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ نماز جمعہ کا تو ذکر ہی کیا ہے، لیکن ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ اسی مقام پر جسے آج قباء کہا جاتا ہے رہائش اختیار کی کہ جمعہ کا دن آ گیا۔ اسی مسجد قباء کے مقام پر جو کہ اس وقت مدینہ کے اندر ہے، اسلام کے پہلے جمعے کی بنیاد پڑی۔ یہ مسجد قباء اسلام کے لیے بہت زیادہ قابل احترام مسجد ہے۔ ایسی مسجد ہے جس کی عظمت کی گواہی قرآن نے دی ہے، یعنی جس دن سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس میں کسی قسم کی خرابی اور دھوکہ دہی نہیں تھی۔ تقوی کی اساس پر اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 بیان کی ہم نے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے انہی نماز جمعہ میں دیا کرتے تھے اور نماز جمعہ میں ان لوگوں کو اہم مسائل بتایا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں کی زیادہ تر تعداد جو نہج البلاغہ میں ہیں، یہ وہی خطبے ہیں جو نماز جمعہ کے خطبوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے تاریخی دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک خطبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے جو آپ نے خطبے کی صورت میں یعنی منبر پر دیا ہے۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام خطبوں پر منحصر نہیں ہے، نصیحتیں اور وصیتیں بھی ہیں، یا ایسے مسائل جو آپ علیہ السلام نے کسی مجلس میں بیان کیے اور انہیں لکھ لیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس آخری خطبے میں لوگوں کو ابھارا کہ معاویہ کے خلاف حرکت میں آئیں اور باہر نکلیں، اور آپ علیہ السلام معاویہ کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور پھر اپنے پرانے باوفا اور خالص ساتھیوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اسی خطبے میں کہتے ہیں، کہاں ہے عمار یاسر، یعنی اب ہمارے پاس عمار یاسر نہیں ہے، کہ جب آپ نے یہ کہا اور اپنے مخلص ساتھیوں کو یاد کیا تو منبر پر ہی گریہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر بہت ہی زیادہ پر اثر خطبہ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ گریہ کیا، اور اسی کے بعد وہ لوگ حرکت میں آئے اور کوفے کے مقام نخیلہ چلے گئے اور وہاں جا کر خیمے اور پرچم نصب کر دیے اور تیار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ جمعہ دوسرے جمعے تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے ہی ابن ملجم کی ضرب آپ کو لگ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ خطبہ جمعے کے دن تھا، اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ رہا، لیکن چونکہ دوسروں میں ایسی طاقت و توانائی نہیں تھی، اس لیے خطبے اور خطابت کے نام سے ان کی کوئی چیز موجود نہیں جو قابل توجہ ہو۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی نماز جمعہ قائم ہوتی تھی اور حضرت عمر کے دور میں بھی۔ خلافت حضرت عثمان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو خلیفہ بنے شاید 2 یا 3 دن ہوئے تھے کہ جمعے کا دن آ گیا۔ منبر پہ گئے، لوگوں پر نظر پڑی تو زبان بند ہو گئی، کچھ نہ بول سکے اور نیچے آ گئے۔ جب نیچے آئے تو یہ جملہ کہا کہ تم لوگوں کو خطیب امام سے زیادہ عادل امام کی ضرورت ہے۔ مروان بن حکم نے کہا، اگر یہی 2 جملے منبر پر بول دیے ہوتے تو بہت بڑے خطیب تھے، یعنی بہتر تھا کہ 2 جملے منبر پر بول دیتے جو نیچے آ کر کیوں بولے۔ نماز جمعہ کی دوسری خصوصیات، عنوان ہے نماز جمعہ کی دوسری خصوصیات۔ امام جمعہ نماز جمعہ کے خطبوں کے لیے جن کی تعداد 2 ہے، ایک خاص شکل میں خطبے دینے کے لیے جاتا ہے، ایسی شکل جس میں نمازی کی حالت بھی ہوتی ہے اور جہاد کرنے والی کی حالت بھی۔ امام اپنا عصا یا تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور دامن کو اٹھا کر کہتا ہے اور جا کر منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک مجاہد کی شکل میں خطبہ دیتا ہے۔ امام جمعہ کو اپنے خطبے میں لوگوں سے کیا کہنا چاہیے، یہ بات میں نے اپنی انہی تقریروں، خطابت اور مجلس میں ایک حدیث کے ضمن میں عرض کی ہے جو کہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ اسے امام رضا علیہ السلام نے بہترین انداز سے بیان کیا۔ البتہ ایک کام وعظ اور نصیحت ہے، ذکر الہی ہے، حمد و ثناء الہی ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام لینا ہے۔ بدقسمتی سے اتنا موقع نہیں ملا کہ دوبارہ حدیث کے الفاظ کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیتا۔ اس کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ میرے ذہن میں ہے، اور یہ تقریر کتاب و گفتار تقریر خطابت و مجلس کی میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ امام جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا اسلام میں پیش آنے والی تازہ ترین خبریں لوگوں تک پہنچائے۔ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی کس حد تک توجہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا اسلام سے متعلق تازہ معلومات سے آگاہ رکھے۔ میں نے ان تقریروں میں عرض کیا تھا کہ اسلامی اندلس میں 300-400 سالوں پہلے قتل عام کیا اور اس جسم کے ایک بڑے حصے کو اس سے جدا کر دیا، اور 300 سال بعد تک دنیا اسلام کو معلوم نہیں ہوا کہ ایسا کوئی حصہ جدا ہوا ہے۔ ان 300-400 برسوں میں جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان میں اس مسئلے کی جانب اشارہ بھی نہیں ہے۔ پہلی کتاب جو اس حوالے سے لکھی گئی وہ ہمارے اپنے مرحوم ڈاکٹر آیتی نے لکھی، جو بہت اچھی کتاب بھی ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی ایسا ہی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایران کے شہروں کو روس نے چھین لیا، کیا دنیا اسلام کے دوسرے ملکوں کو پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوا؟ پس یہ خطبے اور تقریریں اور مجلسیں جو جمعہ پڑھانے والے امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا اسلام کی تازہ ترین معلومات لوگوں تک پہنچائے۔ دوسری چیز جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ امام جمعہ لوگوں کی مصلحتیں انہیں بتائے، یعنی عالم اسلام کی کلی مصلحتوں کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کرے۔ عنوان ہے اہل تسنن میں نماز جمعہ کا قربان ہو جانا۔ اہل تسنن میں نماز جمعہ کی ایک خاص انداز سے قربانی ہو گئی۔ انہوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو محفوظ رکھا، یعنی نماز جمعہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے اپنے اطراف کے مطابق، جیسے ہم تفسیری کتابوں میں زیادہ تر دیکھتے ہیں، اس کی روح محفوظ نہ رہی۔ آیت فرماتی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ خدا نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے۔ نماز جمعہ کی روح یہی 2 خطبے ہیں۔ بعد میں نماز جمعہ کے اندر ان سب باتوں کے بجائے خلفاء اور بادشاہ نے وقت کی مدح و ثنا کی جانے لگی، یعنی جب خطیب شروع کر دیتے تھے ان صاحب کی مدح و ثنا میں تقریر کرنا جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے، خدا فلاں صاحب کا سایہ مسلمانوں کے سر پر قائم رکھے وغیرہ۔ فخر رازی اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ سب ذکر شیطان ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ باتیں اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ اسی نماز جمعہ اور نماز جمعہ کے خطبوں میں جس کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے، بنو امیہ نے اسلام کو کس قدر سے مسخ کر دیا۔ بنو امیہ نے علی پر سب و شتم اور لعنت کو نماز جمعہ کے خطبوں کے ارکان میں سے قرار دے دیا۔ دیکھ لیجئے کہ اسلام پر کہاں سے وار ہوا ہے، جب ایسی نماز جمعہ کہ جسے پہلے مرحلے میں امام معصوم اور دوسرے مرحلے میں امام عادل کو برپا کرنا چاہیے، وہ فاسق ترین اور ظالم ترین امام کے ذریعے برپا ہوگی، تو معلوم ہوا کہ اس کا کیا حشر ہو جائے گا۔ عنوان ہے عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کا خاتمہ۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا تھا جس نے حضرت علی پر سب و شتم اور لعنت پر پابندی لگائی، وہ خود کہتا ہے کہ 2 واقعات اس بات کا سبب بنے کہ میں نے اس عمل پر پابندی لگائی۔ ایک یہ کہ جب میں بچہ تھا تو میرا ایک استاد تھے جو مجھے گھر پر پڑھانے آتے تھے۔ میں گلی میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ان بچوں کو اس طرح سے سکھایا گیا تھا کہ بغیر کسی خاص ارادے کے 2 جملے بولتے تھے، اور جیسے ہی ان میں سے کوئی لڑکا کوئی حرکت کرتا اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو جب وہ چاہتا تھا کہ یہ کہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو کہتا تھا الیاذ باللہ کہتا تھا، یعنی نعوذ باللہ علی پر لعنت ہو، میں نے کب یہ کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ ایک بار جب ہم گلی میں یہ کام کر رہے تھے، میرے استاد وہاں سے گزرے۔ وہ مجھے پڑھانے کے لیے مسجد جانا چاہ رہے تھے
اور مجھے بھی وہیں جانا تھا۔ میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں۔ میں ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی السلام علیکم کہا فوراً ہی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ نماز ختم ہوئی تو فوراً کھڑے ہوئے اور دوسری نماز شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں نے محسوس کیا کہ آج وہ مجھے پڑھانا نہیں چاہتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھے سمجھنا چاہیے کہ وہ مجھے پڑھانا کیوں نہیں چاہ رہے۔ اس مرتبہ جیسے ہی انہوں نے السلام علیکم کہا میں نے انہیں موقع دیے بغیر فوراً سلام کیا اور کہا استاد کیا آج آپ مجھے نہیں پڑھائیں گے؟ میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ آج کچھ مختلف ہے۔ میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ کہنے لگے یہ کیا حرکت تھی جو تم نے گلی میں کی؟ یہ کیا بات تھی جو میں نے تمہارے منہ سے سنی؟ میں نے کہا کون سی بات؟ انہوں نے ساری بات بتائی۔ پھر مجھ سے پوچھا تمہیں کب پتہ چلا کہ خدا اہل بدر سے راضی ہونے کے بعد ان پر غضبناک ہو گیا؟ اہل تسنن اہل بدر کے مسئلے کو مانتے ہیں۔ میں بھی بچہ تھا اور اس بات سے ناواقف تھا۔ میں نے کہا کیا علی بھی اصحاب بدر میں سے تھے؟ کہنے لگے بدر میں علی کے علاوہ بھی کوئی بہادر تھا؟ بدر تو ہے ہی علی کا میدان۔ اس کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ دوسرے واقعے کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب میرے والد مدینہ کے حاکم تھے، میرے والد خطبہ دیتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ بہت فصیح و بلیغ انداز میں بات کرتے تھے، لیکن جب سب و شتم علی پر پہنچتے تھے تو گویا ان کی زبان پر لکنت طاری ہو جاتی تھی۔ خلوت میں اپنے والد سے میں نے پوچھا آپ ہر چیز کو اچھی طرح بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے آخر یہ شخص جس پر ہم لعنت کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابیوں سے افضل ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص ان کے برابر درود کا مستحق نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہم ایسا نہ کریں اور تو ان پر لعنت نہ کریں تو آج ان کی اولاد کو دبا نہیں سکتے، دیکھ لیجئے سیاست کو۔ کہنے لگے ہمیں ان کے ماضی کو اس طرح کچل دینا چاہیے تاکہ ان کی اولاد کو خلافت کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر ہم علی کا ایسا تعارف کرائیں گے جیسے وہ تھے تو ان کی اولاد کی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہی لوگ خلافت کے مستحق ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے یہ دو واقعات دیکھے تو دل میں عہد کر لیا کہ اگر کسی دن مجھے اقتدار ملا تو میں علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت پر پابندی لگا دوں گا، اور پابندی لگائی بھی۔ پابندی لگانے کی کیفیت کو بعض لوگوں نے اس طرح سے لکھا کہ شام کے لوگوں کے ذہنوں میں وہی چیز راسخ کر دی گئی تھی جو بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں تھی کہ علی سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے اور کافر تھے، اور شام والوں کے لیے کفر علی کے علاوہ اور کوئی چیز مد نظر ہی نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ایک یہودی یا عیسائی کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جمعہ کے دن میں مسجد میں جاؤں تو تم بھی وہیں سے سب کی موجودگی میں آ جانا اور مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا، تم یہ کہو گے اور میں یہ کہوں گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ شخص آیا اور اس نے رشتہ مانگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم کون ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں ہوں اور یہودی ہوں۔ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام میں کافر کو بیٹی نہیں دی جا سکتی؟ کہنے لگا اگر ایسا ہے تو تمہارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کافر کو کیوں دی، اپنی بیٹی علی کو کیوں دی؟ عمر بن عبدالعزیز نے وہاں موجود لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا یا اس بات کا جواب دو، یا اگر نہیں جواب دیتے ہو تو اگر میں نے کسی کو علی پر لعنت کرتے سنا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عنوان شیعوں میں نماز جمعہ۔ شیعوں میں نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ یہاں مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ تو مخصوص ہی امام معصوم سے ہے، امام معصوم کے علاوہ کسی کو بھی حق نہیں کہ نماز جمعہ قائم کرے، حتیٰ کہ عادل جامع شرائط اور اقتدار کے مالک مجتہد کو بھی حق نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھے۔ یہ بہت کمزور رائے ہے کیونکہ معصومین بہت محدود ہیں اور نماز جمعہ پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ عام طور پر فقہا ایسی بات نہیں کہتے، وہ امام اور نائب امام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آیا نائب امام سے مراد صرف نائب خاص ہیں یا نائبین عام بھی نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟ مثلاً امیر المومنین خود امام ہیں اور ان کے خاص نائب وہ حکمران تھے جو آپ نے شہروں کے اندر معین فرمائے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نائبین عام یعنی جو بھی
بن گیا وہ نماز جمعہ قائم کر سکتا ہے، لیکن کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے ہر مجتہد نائب عام نہیں۔ مرحوم آقا برجردی کا نظریہ یہ ہے کہ نماز جمعہ ایک حکومتی نماز ہے، یعنی ایسی نماز جسے اسلامی اور شرعی حاکم کو قائم کرنا چاہیے، نہ کہ صرف مجتہد کو۔ یہی وہ شرعی حاکم یا بالفعل اور عملی طور پر حاکم ہو، یا اگر عملی طور پر بالفعل حاکم نہ ہو تو ایسا شخص جو اقتدار ہاتھ میں لینے کے مقام پر ہو۔ مرحوم آیت اللہ برجردی کہتے تھے کہ ائمہ طاہرین کے دور میں بھی جو کوئی خلفاء کے خلاف انقلاب کا عزم کرتا تھا وہ اپنے آپ کو نماز جمعہ پڑھانے کا حقدار سمجھتا تھا۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، جو شخص نماز جمعہ قائم کرتا تھا وہ یا تو بذات خود صاحب اقتدار ہوتا تھا یا اقتدار حاصل کرنے کے مقام پر ہوتا تھا، وگرنہ ایسا مجتہد جو اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا ہو اور ہفتے میں ایک بار کے علاوہ باہر نہیں نکلتا اور پھر اپنی عبا سر پر ڈال کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ نماز جمعہ پڑھائے۔ اس کا کام ہی نہیں کہ آئے اور عالم اسلام میں لوگوں کی عمومی مصلحتوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ اسے کہیں کا علم ہی نہیں کہ وہ آئے اور کسی کو خبر دے۔ وہ خود دنیا کے بے خبر ترین انسانوں میں سے ہے، اور پھر وہ کس طرح سے لوگوں کو خبر دے سکتا ہے؟ مرحوم آقا برجردی کہتے ہیں کہ عثمانی اور صفوی جنگوں میں صفویوں نے دیکھا کہ شان و شوکت کے جو مظاہرے عثمانیوں کے پاس ہیں وہ شیعوں کے پاس نہیں۔ ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے۔ بہت پریشان ہوئے، جمعے کا دن ہوتا تھا تو عثمانی نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور نماز جمعہ میں آنے والے افرادی قوت سے جنگوں کے لیے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ البتہ نماز جمعہ میں ان کی گفتگو زیادہ تر یہ ہوتی تھی کہ شیعہ کافر ہیں اور 70 کافروں کو مارو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شیعہ کو مارو، اور اسی قسم کی باتیں۔ صفوی شیعہ علماء سے کہتے تھے کہ بھائی یہ نماز جمعہ ایک اسلامی نماز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس وقت شاہ طہماسب اور اس جیسے دوسرے بادشاہ تھے جو علماء کی جانب سے اپنے آپ کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مجاز سمجھتے تھے۔ اس وقت کے بعد سے ایران کے اندر جامع مسجدیں بنی، البتہ اس سے پہلے بھی جامع مسجدیں تھیں لیکن وہ اہل سنت کی تھیں۔ پھر نماز جمعہ ایک مضحکہ خیز شکل اختیار کر گئی، یعنی وہ حقیقی اسلامی نماز جمعہ عملی طور پہ اہل تسنن کے درمیان قائم ہوتی ہے اور نہ شیعوں کے درمیان۔ عنوان ہے سفر حج کی ایک یادگار بات۔ سعودی عرب کے اندر نماز جمعہ کے لیے جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں بے نظیر ہے۔ ایک مرتبہ جب حج کے لیے مشرف ہوا تو 7 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا۔ 7 ذی الحج وہ دن کہ جب مدینہ جانے والے حجاج بھی مکہ آ جاتے ہیں اور تمام حجاج وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور سعودی کے شہری ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی اور عظیم مسجد الحرام کے اندر 5 لاکھ افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سڑکوں پر بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ صفوں کے اتصال کو وہ خصوصاً ریڈیو اور لاؤڈ اسپیکروں کی موجودگی میں شرط نہیں سمجھتے۔ جب ہم نے اس امام جماعت کا خطبہ سنا تو دل میں کہا کہ ہمارے اپنے مصائب پڑھنے والوں میں پر سینکڑوں رحمتیں ہوں۔ اس قدر فضول خطبہ تھا کہ خدا جانتا ہے پالیسی یہی ہے کہ فضول ہو۔ خطیب جمعہ نے لوگوں کو مناسک حج بتائے۔ جو بھی وہاں آیا ہے اور اگر اگلا دن 8 ذی الحج کا ہے، وہ عرفات جانا چاہتا ہے، مناسک حج کو جانتا ہے، ضمناً یہ بھی حجاج مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تم تو وہابی ہو، کوئی تمہاری بات سنے گا ہی نہیں۔ عالم اسلام کے مسائل کی طرف معمولی سا بھی اشارہ ان خطبوں میں نہیں کیا جاتا اور پوری طرح کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے 5 لاکھ کا مجمع ایک طرف سے حج کے اور دوسری طرف سے جمعے کے نام پر جمع کر دیا ہے، وہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے۔ واقعاً میں نے اس دن جب ریڈیو سے خطبہ سنا اور اس عظیم مجموعے کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا کہ اسلام کی طاقتیں ان فاسد اور غلیظ حکومتوں کے ہاتھ ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر نماز جمعہ ہو تو اس میں شرط کرنا واجب ہے، ایسی نماز جمعہ جیسے عمومی خلیفہ قائم کریں، اور نماز جمعہ نہیں ہے۔ اگر ایسی نماز جمعہ قائم ہو جیسی اسلام چاہتا ہے تو سب کو شرکت کرنا واجب ہے اور اس وقت ہر کام کرنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن اس وقت جب نماز کے لیے صدا یعنی مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے تو فاسو الی ذکر اللہ، ذکر حق کی طرف
طور پڑھو۔ ذکر اللہ سے مراد صرف نماز نہیں، خطبے سننا صرف مستحب ہو۔ تمام مفسروں فقیوں کا اجماع ہے کہ خطبے سننا بھی واجب ہے، نہ کہ صرف 2 رکعت نماز میں شرکت کرنا۔ قرآن مجید خود ان تقریروں اور خطبوں کو ذکر اللہ کہتا ہے۔ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں، حساب و کتاب کے ساتھ ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ اہل سنت مفسرین کہتے ہیں کہ آج بھی خطبے نماز جمعہ میں دیے جاتے ہیں، وہ ذکر شیطان ہیں، جبکہ قرآن نماز جمعہ کے خطبوں کو ذکر اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ بیع کا ذکر کام کے طور پر کے لیے بطور مثال آیا ہے، یعنی ہر کام چھوڑ دو۔ فقہ میں جب حرام خرید و فروخت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کرنا ہی حرام ہو تو کہتے ہیں بیع وقت الندا، جس سے یہی مراد ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی صدا آئے ہر قسم کے کام میں مشغولیت حرام ہے۔ یہ سعودی ظاہری شکل و صورت کو محفوظ رکھتے ہیں، البتہ ابتدائی برسوں میں اس ظاہر کا خیال اور بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ اب اتنا خیال نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اذان کی آواز جو ہی آتی تھی تو جس کے ترازو میں سامان ہوتا تھا وہ سودا کر رہا ہوتا تھا، وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا حرام حرام۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور تمہاری مصلحت میں ہے کہ اگر تم جان لو اور سمجھ لو۔ یہاں پر تعلمون سے مراد کسی خاص چیز کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جسے ہم رشد اور سمجھداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر صاحب علم رشید ہو اور اگر سمجھدار ہو، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ۔ اس پھیل جانے کے حکم کو اصطلاح میں امر عقیب حظر، کسی چیز سے روکنے کے بعد اسے کرنے کا حکم کہتے ہیں۔ اگر پابندی ہو، روکا گیا ہو اور روکنے کے بعد حکم آ جائے تو یہ رخصت اور اجازت کی علامت ہے، نہ کہ اس کی دلالت وجوب پر ہے نہ استحباب پر۔ یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر چلے جانا چاہو جب نماز ختم ہو جائے، اگر چاہو تو وہیں رہو اور ذکر خدا میں مشغول رہو، یا اگر چاہو تو وہاں سے چلے جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو، یعنی کام اور کاروبار میں مصروف ہو جاؤ۔ زیادہ اور منافع کے معنی میں ہے فضل، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خدا کو زیادہ یاد کرو شاید فلاح پا جاؤ۔ کام کاج میں مشغول ہو، اس حالت میں بھی خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، خدا سے غافل نہ رہو۔ عنوان ہے بعض مسلمانوں کی لغزش۔ جمعے کی نمازوں میں کسی ایک نماز میں بعض مسلمانوں سے ایک لغزش سرزد ہوئی اور قرآن یہاں پر اس لغزش کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ لکھا کہ 1 سال مدینے میں قحط سالی تھی، خوراک کم تھی اور باہر سے لائی جا رہی تھی۔ وہی قلبی کے نام سے ایک شخص تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور عام طور پر شام اور دوسرے علاقوں سے کھانے پینے کی دوسری چیزیں لایا کرتا تھا۔ جب وہ چیزیں لے کر پہنچتا تھا تو وہ خود یا مدینے والے طبل یا ساز بجاتے اور لاؤ لاب کے کام انجام دیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر لیں۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے جمعے کا خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ وہی قلبی کہ ڈھول اور طبل کی آواز آنے لگی، جو کہ ایک طرف سے ساز اور ڈھول تھا تو دوسری طرف سے وہ چیزیں ملایا تھا۔ جیسے ہی یہ آواز آئی لوگوں کے درمیان ہلچل مچ گئی، جلدی چلو دیر ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ بہت کم لوگوں نے استقامت دکھائی اور نہیں گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ قرآن اس پہلے گروہ کی نرمی کے ساتھ ملامت کرتا ہے کہ جب وہ تجارت یا لاہ و لعب دیکھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی تھیں اور اس کا لاہ و لعب تجارت کی تمہید تھی، تو اس کی طرف اس طرح لپک جاتے ہیں گویا بدحواس ہو گئے ہوں اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خطبے کو، جبکہ تم کھڑے ہو خطبہ دینے میں مشغول ہو۔ کہہ دو کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ ایسی کسی چیز کی خاطر تم لوگوں کو اس کام کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے جس کا تعلق خدا سے ہو۔ واللہ خیر الرازقین، اور خدا بہترین روزی دینے والا ہے۔ یعنی تم لوگوں کو اعتماد و توکل خدا پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر سورہ جمعہ کی آیات مکمل ہوتی ہیں۔ پروردگار ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ جو نور تو نے اپنے خالص مخلص اور تہجد گزار بندوں کے دلوں میں اتارا ہے، اس کی ایک شعاع ہمارے دلوں پر نازل فرما۔ خدایا ہمارے ہاتھوں کو دامن ولایت علی اور آل علی سے دور نہ فرما، ہمیں ان کا سچا پیروکار قرار دے۔
پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت و مغفرت میں شامل فرما۔ یہاں پر سورہ جمعہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو پروردگار ہمیں معاف فرمائے، آمین الہی آمین۔